جی السلام علیکم، میں ہوں عادل زامی۔ آج اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا غیر معمولی ہنگامی اجلاس جو ہے منعقد ہوا ہے۔ وہاں پر پاکستان کی جانب سے بھی اپنا جو نقطۂ نظر ہے وہ بیان کیا گیا۔ منیر اکرم پاکستان کے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں۔ سر، آپ نے اپنا نقطۂ نظر بھی بیان کیا اور جو پرائم منسٹر کی جانب سے رشیا کے دورہ کے موقع پر بھی کہا گیا کہ مذاکرات کی میز پر مسائل حل ہونا چاہیے۔ آج آپ نے بھی وہی بات کی، تو کیا کہتے ہیں اس میں؟ یہ تو ہماری بہت ایک کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے جو پرنسپلز ہیں، جس میں سیلف ڈٹرمینیشن ہے، سوورینٹی ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اور نان یوز آف فورس ہے، یہ پرنسپلز کی تاکید ہونی چاہیے، اس پہ رسپیکٹ ہونا چاہیے، پر یہ ہونا چاہیے کنسسٹنٹلی ہر مسئلے کے بارے میں یہی پرنسپلز کے تحت مسئلے حل کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ یوکرین اور روس کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، یہ ایک ڈپلومیسی کا فیلئر ہے، اور یہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ ریگریٹ کرتے ہیں کہ ڈپلومیسی اس میں فیل ہوئی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی جو جنگ ہے اس کو روکا جائے، اور جو مذاکرات ہیں ان کو واپس دہرایا جائے، اور ایک اس مسئلے کو حل کیا جائے جہاں اس کے اوپر جو اگریمنٹس ہوئی ہیں پچھلے سالوں میں، اور جو انٹرنیشنل لاء کے تحت جو مسئلے اس مسئلے پہ اپلیکیشن ہے، اور جو یو این چارٹر کے پرنسپلز ہیں، اس کے تحت اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو یہ ہماری کوشش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں دو طرفہ پوزیشنز ہیں، اور ہم نے سنی ہیں وہ پوزیشنز کیا ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ایک کوشش جاری رکھے گا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور جو جنگ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے۔ تو اب پرائم منسٹر صاحب نے تو ملاقات میں انہوں نے ہمارا جو موضوع ہے وہ پیش کیا ہے۔ ہمارے فارن منسٹر صاحب نے بھی روس کے فارن منسٹر صاحب سے بات کی ہے، یوکرین کے فارن منسٹر صاحب سے بات کی، اور ہماری کوشش یہ جاری ہے کہ کس طرح سے بھی اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ جو جنگ چل رہی ہے اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ ٹوٹل 193 جو ہے ممبرس ہیں، جن میں سے 141 نے ریزولوشن کے حق پہ ووٹ دیا۔ پاکستان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا آج۔ جی ہم نے ایبسٹین کیا۔ ایبسٹین کرنا شرکت ہوتی ہے ووٹنگ میں، اور یہ ایک 3 ہے، یس، نو اور ایبسٹینشن ہوتی ہے۔ تو ہم نے سوچ سمجھ کے ہم نے ایبسٹین کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم رول ادا کرنا چاہتے ہیں، جو ہم پارٹیز کو ساتھ لے آنا چاہتے ہیں، جو جنگ کو روکنا چاہتے ہیں، اس میں ہماری یہ پوزیشن رکھتے ہوئے ہمیں یہ بہتر ہے کہ ہم ایبسٹین کریں، پر ہماری کوشش جنگ کو روکنے کی کوشش بھرپور جاری رہے گی۔ 1982 کے بعد پہلا جو ہے ہنگامی اجلاس بلایا گیا جنرل اسمبلی کا، اس کی امپورٹنس کتنی ہوگی آنے والے دنوں میں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی یہ ایک ترکیب ہے، پروسیجر ہے، جس کو استعمال کیا گیا تھا پچھلے سالوں میں۔ جب سیکیورٹی کونسل فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کسی وجہ سے، تو پھر یہ ایک پروسیجر ہے جس کے تحت سیکیورٹی کونسل ایک پروسیجرل ریزولوشن اڈاپٹ کر جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بلا سکتا ہے، جس میں وہی مسئلے کو پھر جس پہ بحث ہوتی ہے، اور وہاں جو قرارداد پیش کی جاتی ہے اس کے اڈاپشن کے لیے ایک امپورٹنٹ کوشچن ہوتا ہے یہ، تو اس کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس جو قرارداد جو پیش کی گئی یوکرین نے، اس کو 2/3 میجورٹی مل گئی ہے، 140 کا بھی 141 ووٹس ملے ہیں، تو 2/3 میجورٹی ان کو مل گئی ہے۔ پر جنرل اسمبلی
کا جی جو بھی قرارداد ہوتی ہے وہ ریکمنڈیٹری ہوتی ہے. سیکیورٹی کونسل کی جو قرارداد ہوتی ہیں وہ بائنڈنگ ہوتی ہیں. دوز آر لیگلی بائنڈنگ ریزولوشنز. تو اس میں یعنی جنرل اسمبلی کا ایک مورل فورس ہوتا ہے, ایک پولیٹیکل اوپینین ہے جس میں دنیا نے یہ کہا ہے کہ غلط جنگ ہے وہ غلط کی روس نے, پر اب ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کو بند کرنا چاہیے. تو اس کو بند کرنے کے لیے ڈپلومیسی کی ضرورت ہے اور چپ چاپ سے کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, کل جو اس حوالے سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں رشیا اور یوکرائن کے جو ہے. ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں امریکہ نیٹو فورسز ایک جانب ہیں, رشیا دوسری جانب ہے, کیا دنیا تیسری عالمی جنگ کی جانب بڑھتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہماری تو خواہش یہی ہے اور کہ جنگ بند ہو, اور یہ جو ایسکیلیشن ہوا ہے دونوں طرف سے, ایک طرف سے فوجیں آ گئی ہیں یوکرین میں, دوسری طرف سے سینکشنز لگ رہی ہیں اور بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں جو انٹرنیشنل اکانومی کو افیکٹ کریں گی. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم چھٹکارا لینا چاہتے ہیں اور اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. تو جتنی جلدی میں جلدی یہ جنگ ختم ہو اور مذاکرات کی تحت کوئی فیصلہ ہو تو وہ سب کے لیے بہتر ہوگا, پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا. اور جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے, بار بار کہا ہے کہ جو بھی جہاں بھی جنگ ہوتی ہے, جہاں بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو اس میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, جو چھوٹے ممالک ہیں, ان کو زیادہ نقصان ہوتا ہے. بالکل ایسا. اچھا, لاسٹ کوشچن ہے آپ سے کہ مغربی میڈیا جو ہے وہ جو یوکرائن کے لوگ ہیں ان کے قد و خال بتا رہا ہے کہ بھورے بال ہیں, نیلی آئیز ہیں, وہاں پر لوگ مر رہے ہیں, برا حال ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیریوں کے پیریڈ گن سے چھلنی چہرے دنیا کو نظر نہیں آتے, فلسطین, شام, افغانستان کے معصوم بچے نظر نہیں آتے. تو یہ دوہرا معیار نہیں ہے دنیا کا؟ میں بالکل آپ سے حمایت کرتا ہوں کہ ڈبل سٹینڈرڈز جسے ہم کہتے ہیں, ڈبل سٹینڈرڈز کے اوپر تو ہم نے اقوام متحدہ میں ریپیٹڈلی ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو پرنسپلز ہیں یو این چارٹر کی, جو پرنسپلز انٹرنیشنل لاء کی, وہ صرف کوئی لوگوں کے لیے نہیں, سلیکٹیولی آپ نہیں اپلائی کر سکتے ہیں. اور کشمیر کے مسئلے میں ہم یہی دنیا کو ریمائنڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں انسانی حقوق ہونی چاہیے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی وہاں ہو رہی ہے, آپ کا منہ بند ہے. ایگریشن ہو رہا ہے, کشمیر کو آکیپائی کیا ہے, تو اس پر آپ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں کچھ. تو ڈبل سٹینڈرڈز تو ہیں دنیا میں, یہ حقیقت ہے, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, اور ڈبل سٹینڈرڈز کے خلاف ہماری کوشش ہے کہ پاکستان تو ایک لیڈنگ ڈیولپنگ کنٹری ہے, اسلامی کنٹری ہے, گروپ 77 کی ہمارے پاس اس وقت صدارت ہے. تو ان سب فورمز میں ہم یہی پرنسپل پیش کرتے ہیں کہ جی پرنسپلز چارٹر کی پرنسپلز ہیں, انٹرنیشنل لاء ہے, اس پہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہو سکتی. اگر آپ پہ لاگو ہے تو ہم پہ